أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد
قرآن کریم کی سورۃ القدر شریف آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے شب قدر عطا فرمائے اور اس کی برکات بھی عطا فرمائے۔ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، قدر کے کئی معنی ہیں، تو یہ قدر والی رات ہے۔ جو قدر کرے گا وہ پالے گا، جو قدر نہیں کرے گا محروم رہ جائے گا، اور اس رات سے جو محروم رہتا ہے وہ بہت بڑا محروم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرومیوں سے بچائے، محرومی سے بچائے۔ شان نزول ایک واقعہ ہوتا ہے، کوئی آیت کوئی سورت کب نازل ہوئی، واقعہ کیا تھا، واقعہ خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بنی اسرائیل کے عابدوں عبادت گزاروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا ان میں ایسے بھی تھے جو اپنی زندگی کا 1000 مہینہ، اس کے سال بنائے جائیں تو 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں، اس طرح گزارتے تھے کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو ہماری عمر اتنی نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، ہماری عمر بہت کم ہوتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی اوسط عمر ایوریج ایج 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ یہ اوسط عمر بتائی۔ پہلے لوگ 200 300 400 سال کے ہوتے تھے، تو اتنی عمر نہیں ہوتی، اور پھر ہر کسی کو جہاد میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ لوگ ایمان لائے تھے جس وقت، اس وقت ان کی کتنے تھے جو اچھی خاصی عمر اپنی گزار چکے تھے، تو انہوں نے کہا کل قیامت کے دن اجر و ثواب کی باری آئے گی تو ہم بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں سے ثواب میں کم رہ جائیں گے۔ انہوں نے اتنا عرصہ عبادت کی، ہم نے اتنا عرصہ نہیں کی، تو پھر ثواب ان کا زیادہ ہو جائے گا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا، ادھر آپ کے دل میں خیال آیا، ادھر جبریل امین سورہ قدر لے کر اسی وقت تشریف لے آئے اور فرمایا، محبوب
بنی اسرائیل کے عبادت گزار 83 برس 4 مہینے مسلسل عبادت کر کے جو اجر و ثواب پائیں گے، آپ کے امتیوں کو ہم ایک ہی رات ایسی دے دیتے ہیں جو اس میں جاگ کر عبادت کر لے گا، وہ 1000 مہینے کے برابر نہیں، اس سے بہتر کا ثواب پائے گا۔ اس رات کے ایک ایک لمحے کا ثواب کتنا ہے؟ یہ رات گھنٹوں منٹوں میں زیادہ نہیں ہوگی، اتنی ہی ہے، مگر اس کا ثواب ایسا کہ 1000 مہینے سے، کہیے گا، بہتر۔ اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر امر کے ساتھ، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے، اور یہ کب تک؟ فجر کے طلوع ہونے تک۔ یہ کہ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ یہ سب کی آواز چاہیے، یہ بنایا ہوا، ہم مخلوق ہیں، قرآن مخلوق نہیں۔ ایک زمانے میں عباسی دور میں مامون رشید جو بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں جو سرکاری درباری ملا تھے، انہوں نے یہ مسئلہ چھیڑا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس وقت اہل سنت کے بڑے امام حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز حق بلند کی اور کہا قرآن مخلوق نہیں۔ ان کو کوڑے مارے گئے، ان کو طرح طرح کی سزائیں دی گئیں، مگر انہوں نے فتویٰ نہیں بدلا، فتویٰ نہیں بدلا۔ تو یاد رہے قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام۔ کلام متکلم بولنے والے کی صفت ہوتا ہے، کلام بولنے والے کی صفت ہوتا ہے، اور یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں، تو قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں۔ اور یہ قرآن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا ملا، چمکتا ہوا ہاتھ، اپنی بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کے نکالتے وہ چاند کی طرح چمکتا، اسے ید بیضا، بیضا کہتے ہیں چمکنے والے کو، ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ ان کو لاٹھی ملی، وہ پھینکتے تھے عصا بن جاتا تھا، پتھر پہ مارتے تھے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ ان کو اللہ نے 9 معجزے عطا کیے تھے۔ 9 آیات قرآن میں، کتنے معجزے؟ 9۔ ان کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، اللہ نے جو معجزے دیے وہ بھی ایسے جس نے جادوگروں کو عاجز کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو آپ کی ہے میڈیکل سائنس، طب، دوائیں، بیماریاں، ان کا زیادہ مسئلہ تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ وہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے وہ دیکھنے لگ جاتا، وہ ہاتھ پھیرتے کوڑ اور برس کا مرض دور ہو جاتا، وہ مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارتے وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب والوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا،
وہ کہتے تھے ہم فصیح لوگ ہیں، باقی ہمارے سامنے اجمی ہیں۔ اجمی ہونے کا مطلب گونگے ہیں، یعنی کوئی ہمارے سامنے بول نہیں سکتا، ہم اہل زبان ہیں، ہماری زبان دانی کی کیا بات ہے، ہم کتنے صاف ستھرے عمدہ الفاظ بولتے ہیں، کیسے کیسے انداز سے بولتے ہیں۔ تو ان کو اپنی زبان پر، اپنی فصاحت پر، زبان کی عمدگی ستھرائی پہ ناز تھا۔ اللہ نے میرے حبیب کو قرآن عطا فرما دیا کہ یہ عربی جاننے والے جو دوسروں کو گونگا کہتے ہیں، ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سناؤ تو ذرا پتہ چلے انہیں کہ زبان ہوتی کیا ہے۔ اور یہ بشر کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ عرب بھی عاجز آ گئے اور انہوں نے مان لیا کہ واقعی یہ کلام بشر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ سارے نبی معجزے لے کر آئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر آئے۔ آپ کی زبان کا کیا عالم، آپ سنتے رہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمانی کرتے ہیں کہ حضور جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز ہے، مگر آپ کے سامنے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے، کسی کو جرأت نہیں بولنے کی۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یہ جو اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہیں، فصحا بہت صاف زبان والے، یہ دبے لچے ہیں، ان سے آپ کے سامنے بات ہوتی؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے منہ میں زبان ہی نہیں، زبان ہونا تو کیا لگتا ہے مرے ہوئے ہیں، ان میں جان بھی نہیں۔ تو نبی پاک افصح الکلام جوامع الکلم، ایسے بولنے والے کہ کائنات میں ایسا کوئی بولنے والا نہیں۔ ان کافروں کو چیلنج کیا گیا کہ تمہیں بھی عربی آتی ہے نا، اور تم اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہو، تو تم اس قرآن کی مثل بنا لاؤ، اس جیسا کلام بنا لاؤ۔ چلو تم پورا کلام نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں لا سکتے 1 لے آؤ، اور چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ لا سکے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم سے یہ ہو نہیں سکتا اور تم کر بھی نہیں سکتے، تو ڈرو اس آگ سے۔ 1400 سال ہو گئے، کیا کوشش نہیں کی ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، کتنا زور مارا ہوگا، لیکن کر سکے نہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تم کر سکتے نہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور میرے نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس کو اتارتے، اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، تو محبوب تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، چورا چورا ہو جاتا، یعنی وہ تاب لا سکتا نہیں۔ اب مجھے بتاؤ، یہی قرآن میرے نبی پر اترا یا نہیں اترا؟ نبی کے سینے پہ، نبی کے دل پر اترا۔
کیا نبی کا سینہ پھٹا؟ کیا دل پھٹا؟ معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو ہمیں پتہ چل گیا ساری دنیا کے پہاڑوں میں اتنی قوت نہیں جتنی میرے نبی کے دل میں ہے۔ تو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ اب نبی میں کتنی قوت ہے ذرا میں آپ کو جھلک دکھا دوں۔ میرے نبی میں طاقت کتنی ہے؟ آپ نے ایک تو بات سن لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا۔ اللہ تعالی کو جو مانتے ہیں وہ کہیں اللہ کو معراج کی رات آپ بیان سنتے ہیں، رؤیت دیدار کیا۔ ہم ادراک کی بات نہیں کر رہے، رؤیت کی بات کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی تھی، صفت نہیں، صفت کی یہ گلاس میں کیا ہے؟ باہر کبھی گرم پانی ہو ٹھنڈا پانی ہو تو کیا آ جاتا ہے؟ نمی آ جاتی، اس کو تجلی کہتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے کہا پانی اصل ہے، جو چیز اس کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی کہیے گا، تجلی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صفت نہیں دیکھی، فلما تجلی ربہ، یہ رب اس میں صفت ہے، اس کی تجلی دیکھی۔ اللہ نے وہ تجلی فرمائی پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام از خود رفتہ ہو گئے، تاب لا سکے نہیں۔ یہ شان ہے کلیم اللہ کی۔ حبیب اللہ نے مسکراتے ہوئے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا۔ فیض الباری میں لکھا ہوا ہے، دوسروں کی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مکے میں کتنی طاقت ہے، اس کو اب مکہ، گھونسا، پنچ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ایک مکے میں اتنی طاقت ہے، اگر وہ ماریں ساتوں آسمانوں کو چورا چورا کر دیں۔ یہ شان کلیم اللہ کی ہے، حبیب اللہ کی کتنی ہوگی؟ تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا اعلی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور فرما رہے ہیں ایک ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ لا کر چاند رکھ دیں۔ ان سے کہا رکھ دیں، بولو نبی نے اسی ہاتھ سے سورج لوٹایا یا نہیں لوٹایا؟ اسی ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کیا یا نہیں کیا؟ پتہ کیا چلا؟ چاند سورج میں بھی وہ طاقت نہیں جو مصطفیٰ کے اشاروں میں ہے۔ عمریں ہو گئی ختم، 1400 سال لوگوں کو بیان کرتے ہوئے ہو گئے، سب یہی کہہ رہے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ حضور آپ کو بے خبر کہے خود خبردار، خبر والا نہیں ہے۔ میرے نبی جیسا پوری کائنات میں کوئی عالم۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے خود سے کیا جانا کہ یہ قدر والی رات کیا؟ ادرا، ادری، تدری، یہ لفظ آپ سنتے ہیں مگر آپ کو شاید اس کا معنی معلوم نہیں۔ اس کا معنی اٹکل، جس کو آپ کہتے ہیں نا اٹکل، جوڑ توڑ، کوئی جگاڑ لگا کے سمجھ بنا لینا، کوئی معنی بنا لینا، یعنی تم خود سے اس کا صحیح معنی جان سکتے نہیں۔
کس کے بتانے سے؟ اللہ کے بتانے سے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے خود سے کیا جانا کہ قدر والی رات کیا ہے؟ آؤ ہم بتاتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے۔ میں ہر سال سناتا ہوں، اس سال مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ما کنت تدری، لفظ ذرا کہہ لیجئے گا آپ، تدری کہیے گا، تے دال رے یہ تدری کہیے گا۔ یہ ترجمہ کرنے والوں نے یہ کہا نبی کے بارے میں کہ تم نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ترجمہ یہ کیا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، یعنی جب تک نبوت نہیں ملی تھی ان کے کہنے کے مطابق تمہیں نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کوئی آدمی یہ ترجمہ پڑھ کے کیا سمجھے گا کہ نبی 40 سال تک کچھ جانتے نہیں تھے؟ یہی نتیجہ نکالے گا نا۔ پوچھ رہا ہوں، جواب دو تو بتاؤ، اس کے دل میں نبی کی عزت ہوگی؟ وہ یہی کہے گا کہ 40 سال تک نہیں جانتے تھے، کچھ بھی پتہ نہیں تھا، راستہ کدھر۔ لکھنے والوں نے طرح طرح کے لفظ لکھ دیے۔ میرا مقصد فرقہ واریت نہیں، میرا مقصد کوئی میرا ذاتی جھگڑا نہیں، مگر بات نبی کی عزت کی ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا، جو میرے نبی کے لیے ہلکا لفظ سوچتا ہے، لکھنا بولنا دور کی بات، جو ہلکا لفظ سوچتا ہے وہ گھٹیا انسان ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اس کو نبی کے مقام کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اللہ ہمیں ایسوں سے بچا۔ بڑے جتنے مرضی القاب لگا لو، ان کو جو مرضی کہہ لو، جو نبی کا ادب نہیں کرتا میں اس کی عزت کر سکتا۔ میرے نبی کے علم پر کوئی بحث کرے، اسے کہنا پہلے اپنا علم ناپ، تو ہے کس چیز کا؟ کیا تجھے الزام ہے اپنے اوپر؟ نبی جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب مسئلہ آ گیا کہ ساری قوم 27ویں کیوں منا رہی ہے؟ بھئی ایک خزانہ ہے جس کی چابیاں ہیں 5، کتنی؟ اگر 5 لگیں گی تو خزانہ کھلے گا، تالا کھلے گا، ورنہ آپ 2 لگا لیں کھل جائے گا، 3 4، کتنی لگانی ہے؟ 5، 21 23 25 27 29، 5 چابیاں ہیں۔ آپ صرف 27 کو کیوں جاگ رہے ہو؟ باقی راتوں کو کیوں نہیں مناتے ہو؟ ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، ہو سکتا ہے گزر گئی ہو۔ اللہ نے چھپا دیا ہے، یہ چھپانے میں راز ہے۔ نہیں چھپاتا تو باقی راتوں کو کس نے جاگنا تھا پھر؟ سب کو ایک ہی تاریخ ملی ہوتی۔ اللہ کے سارے نام بڑے ہیں مگر ایک خاص نام ہے اسم اعظم، اگر وہ پتہ لگ جائے باقی نام اللہ کے کوئی پڑھتا ہے؟ راز ہے۔ اللہ کے کتنے ولی ہیں، کتنوں کو چھپا دیا کہ ظاہر ہو گئے، کچھ کو چھپا دیا، کچھ کو انہیں تو کیا پتا چلتا۔ بھائی یہ اللہ کے بھید ہیں، ہم اس کے بھید نہیں پا سکتے۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی 27ویں، تو ان 27 والوں کے بعد دلیل کیا ہے؟ وہ 2-3 دلیلیں سناتا ہوں۔ یہ جو لیلۃ القدر کے الفاظ ہے اس سورت میں 3 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کتنی مرتبہ آئے؟ اور یہ لیلۃ القدر میں حروف کتنے ہیں؟ 9۔ لام یہ لام تے الف لام قاف دال رے، کتنے ہو گئے؟ 9۔ اور یہ آئے کتنی مرتبہ؟ تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو، اور یہ 9 میں پتہ نہیں عجیب سی بات ہے، یہ 9 کا عدد ختم نہیں ہوتا۔ 9 کا عدد پہاڑا جانتے ہو ٹیبل، اردو میں کہتا ہوں 9 ایکم 9 دونی
8 और 1 9 तिया 7 और 2 9 चौक 36, 6 और 3 9 पंजे 45, 4 और 5 9 छीक 54, 4 और 5 9 सत्ते 63, 6 और 3 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9 नीम 81, 8 और 1 खत्म नहीं होगा, जितना मर्जी करते जाओ। नहीं समझ आई तो 27वीं हुई, 7 और 2 फिर क्या हो गए, इसने खत्म ही नहीं होना, इसकी बरकतें खत्म नहीं। बहरहाल दूसरा ये कि ये जो सूरत है सूरह कदर, इसमें 114 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ हैं? कुरान की सूरतें कितनी हैं? 114। इस सूरत के हुरूफ कितने? इसके अल्फाज है 30। कुरान के पारे कितने? महीना रमदान का 30, 29 भी हो तो शुमार 30 ही होते हैं, सवाब 30 का ही मिलता है। तो इस सूरत में पूरा इशारा मौजूद कुरान का, तो इसमें हुरूफ है 114, लफ्ज हैं 30, और इस रात का इशारा जिस लफ्ज में है हिया, वो भी 27वां है, वो भी। और हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु कसम उठा के कहते थे कि 27वीं शब ही शबे कदर है, मगर हमने 5 रातें जागना। निशानियां हैं इसकी, कुछ निशानियां कि जब सूरज निकलेगा बगैर शुआ के निकलेगा, इस रात में खारा पानी मीठा हो जाता है, कुत्ते ज्यादा नहीं भौंकते दोनों तरह के, समझ गए, गधे भी कम बोलते हैं, दर्जनों जानवर वगैरह सजदा करते हैं, गैर जानदार का जिक्र सुनाई देता है, कोई चमक और रोशनी रात में अचानक ऐसी फैलती है, सब कुछ जगमगा उठता है। ये निशानियां भी हैं, मगर जिनके दिल रोशन है वो देख लेते हैं, वो और उनके सदक़े दूसरे देख लेते हैं। अल्लाह वालों के पास बैठो तो फिर जलवे नजर। तनज़्ज़लुल मलाइका, उतरते हैं इस रात में फरिश्ते। कौन उतरते हैं? फरिश्ते, 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 फिरिश्ते, जो कहोगे रहेंगे, वही बदलेंगे नहीं। ज्यादा सही लफ्ज फरिश्ते है, मगर जो भी आप बोल रहे, फरिश्ते उतरते हैं इस रात में। वर्रूह, और रूह, फरिश्ते उतरते हैं और फरिश्ते उतरते हैं और रूह। कदर, कदर के एक माना शान के, मर्तबे के, मंजिलत के। कदर के एक माना तंगी के, तंगी। एक माना यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, तंगी के माना, और एक इसके माना कदर के तकदीर के साथ। 3 माने हैं, तीनों माने ले लो। इस रात की शान बहुत है, 1000 महीने से बेहतर। इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन तंग पड़ जाती है, और इस रात में फरिश्ते आते हैं अमर के साथ, तकदीर लेकर आते हैं। जो लिस्टें बनती है ना, वो उनको आज फिक्स होके मिल जाएंगी, अप्लाई शुरू हो जाएंगी। जो शबे बारात में बन रही थी ना, वो उनको दे दी जाती है। रूह भी आती है, फरिश्ते भी आते हैं। फरिश्ते के आने का कभी कभी पता चल जाता है, कपकपी तारी होती है, सेंसेशन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा कपकपी, कोई खाम खाई ना हिलना शुरू कर दे कि पता लगे सारी फौज इसी पे उतर गई है, वो ना कर देना। खुद बखुद आपके जिस्म में कपकपी आती है, तो ये वो वक्त होता है फरिश्ते आपसे हाथ मिला रहे होते हैं। ऐसा कभी हो, कैफियत हो जाए तो पढ़ा करो सुबहान अल्लाह। फरिश्तों को अल्लाह की तस्बीह बहुत पसंद है, वो पढ़ा करो, ठीक है। और रूह भी उतरती है। रूह लक़ब है जिब्रील अमीन का, रूहुल अमीन, वो आते हैं। किसी ने कहा रूहुल्लाह हजरत ईसा का नाम है, वो आते हैं। किसी ने कहा शुहदा, औलिया, अंबिया की रूह है। मैंने कहा तीनों तफसीरें मान लो, जिब्रील भी आते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी आते हैं, नेक रूहें भी आती हैं।
قرآن اس کو پڑھنا، پڑھانا، پڑھوانا، سننا، سنانا، سنوانا، لکھنا، لکھوانا، چھپوانا، چھاپنا، تقسیم کرنا، رکھنا، دیکھنا، سمجھنا، سمجھانا، یاد کرنا، یاد کروانا، چومنا، سب ثواب ہے۔ یہ رب کا کلام ہے، یہ اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے، اس سے پہلے پہلے اس کی قدر کرو، اس کو پڑھا کرو۔ اس قرآن میں سب کچھ ہے، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 6218 یا 6666 آیتیں۔ آپ کو شک پڑ گیا کہ میں نے 2 گنتیاں بتائی ہیں، 6218 یا 6666، تو یہ آیتیں کا مطلب یہ نہیں، لفظ وہی ہے، کسی نے کہیں وقف مانا ہے کہ یہاں نہیں رکنا، یہاں رکنا ہے، اس کی وجہ سے گنتی میں فرق ہے، حرف ایک زیر زبر بھی کم نہیں ہے۔ اللہ حفاظت کر رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے تو یہ قرآن کوئی چوری کر سکتا ہے؟ لوگوں نے بدلنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ قرآن نہ بدلا جائے گا، یہ ایسا ہی اللہ کی حفاظت میں ہے، رہنا ہے۔ یہ قرآن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہ آیات اور سورتوں کا مجموعہ ہے، پہلے نبیوں پر نازل شدہ کتب اور صحف کی تعلیمات کا خلاصہ عطر اس میں جمع ہے۔ اس میں قصص ہیں، واقعات ہیں، اہم سابقہ حالات ہیں، حوادث ہیں، اوامر و نواہی ہیں، یعنی جو کرنا ہے جو نہیں کرنا اس کا بیان ہے، علوم و معارف کا سرچشمہ ہے۔ ہر بات قرآن میں، مولا علی فرماتے ہیں سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں، جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں، جو بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں۔ اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں اتنی کتابیں بن جائیں 70 اونٹ نہ اٹھا سکیں۔ یہ رب کا کلام ہے۔ اس میں رکوع 540 ہیں، لوگ جو 14-15 زیادہ گنتے ہیں وہ چھوٹے آئے سورتوں کو بھی رکوع بنا لیا۔ کلمات 77,437، حروف 3,23,671، وعدے کی آیتیں 1,000، وعید جس میں ڈر سنایا گیا اس کی آیتیں بھی 1,000، جن میں منع کیا گیا کاموں سے وہ بھی 1,000، جن میں حکم دیا گیا کاموں کا وہ بھی 1,000، مثال کی آیتیں بھی 1000، قصوں کی آیتیں بھی 1000، اور آیات حلال 250، آیات حرام جن میں حرام کا بیان 250، تسبیح کا بیان 100، منسوخ آیتیں کچھ وہ اختلاف کے ساتھ 66 بتائی جاتی ہیں، حروف مقطعات 14 جو 29 صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ اس کو پورے قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ہیں 19، اس پر تقسیم کر دیا گیا۔ اس قرآن کے اندر کیا کچھ ہے گننے والے گن گن کے ختم ہو گئے، اس کی خوبیاں گنی جا سکی نہیں۔ اللہ نے اس کو ذکر مبارک، یہ ہدایت، یہ رحمت، یہ شفا، یہ نور، یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ، اس قرآن سے پیار کرو۔ اس شب قدر ہے، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میری کوئی بات کوئی حرکت بری لگی ہو، میرے ارد گرد رہنے والوں کی میرے وجہ سے کوئی بات بری لگی ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے خیر مانگتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو نوازے، مسجدوں کو نہیں چھوڑنا، نمازوں کو نہ چھوڑنا، رمضان کو بھول نہ جانا،